ہوگا تو کیا کرو گے یہ پوچھتا ہوں میں خود سے اکثر، ظہور ہوگا تو کیا کرو گے باذن مہدی جو نیتوں سے اٹھے گا پردہ تو کیا کرو گے یہ پوچھتا ہوں میں خود سے اکثر، ظہور ہوگا تو کیا کرو گے جب آئے گا وہ علی کا بیٹا کرے گا نصرت کا وہ تقاضا، فقط زبانی ہے گر عقیدہ کہاں چھپاؤ گے اپنا چہرہ جو اس گھڑی پھر قدم نہ اٹھیں گے سوئے کعبہ تو کیا کرو گے یہ پوچھتا ہوں میں خود سے اکثر، ظہور ہوگا تو کیا کرو گے علی ولی کی ولا ہے اور جب کبھی نہ سمجھوتا اس پہ کرنا، علی کے منصب پہ شک نہ کرنا، علی پہ جینا علی پہ مرنا، سوال گربار میں علی نے علی کا پوچھا تو کیا کرو گے یہ پوچھتا ہوں میں خود سے اکثر، ظہور ہوگا تو کیا کرو کرو تصور قریب اپنے کیا اگر نہ طلب انہوں نے، تمہیں محبت بہت ہے ان سے مگر عمل کے سبب انہوں نے تمہاری جانب نگاہ الفت سے گر نہ دیکھا تو کیا کرو گے یہ پوچھتا ہوں میں خود سے اکثر، ظہور ہوگا تو کیا کرو گے نبی کی امت کا ایک ہونا بہت ضروری ہے یاد رکھنا، مگر ہے جو بھی ادو زہارا تم ان کو بھی بے شمار کہنا، نمک حلالی کا ہے تقاضا سوال ہوگا تو کیا کرو گے یہ پوچھتا ہوں خود سے اکثر، ظہور ہوگا تو کیا کرو گے باذن مہدی جو نیتوں سے اٹھے گا پردہ تو کیا کرو گے محمد وعلی محمد صلی اللہ من الشیطان اللعین الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی قبل کہ میں تقریر شروع کروں، پیچھے خواتین سے خاص گزارش ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا شانت کر لیں اور توجہ ادھر دے دیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، آپ لوگ سب مل کے ایک سورہ فاتحہ ہدیہ کریں۔ سید محمد نفیس ابن سید جبار حسین اور عبد النساء بنت مولانا عارف حسین رضوی، ان دونوں کے لیے گزارش کی گئی ہے، اور جملہ مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر والسراج المنیر، الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین وجد الحسن والحسین، عانی ابی القاسم محمد۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله أعدائهم أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم۔ قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ربي نجيني من القوم الظالمين۔ صدق الله العلي العظيم۔ صلوات على محمد وعلى محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ جمع ہیں یہاں عبادت کے لیے، اور افطار کے بعد زیادہ لوگ آج گئے نہیں، یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ لوگ رکے ہیں، کہ اس امید پہ رکے ہیں آپ کی ابھی جو رمضان کے مہینے کے جو بھی بچے کچھ دن ہیں اس کے لیے یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے۔ ایٹ لیسٹ میں تو اسی امید سے بیٹھا ہوں، جو بھی میں تیاری کر کے آیا ہوں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ میں یہ کہتا ہوں یہاں آ کے جو کرتا ہوں یہ صرف اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ آپ کا ہی فائدہ ہو جائے، میں محروم رہ جاؤں۔ سب سے پہلا انٹینشن ہے کہ میری جو ہے اصلاح ہو جائے، مجھے نصیحت خود سے مل جائے، اور اس کے بعد اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو اللہ اس کو صدقہ جاریہ قبول فرما لے۔ تو ایک صلوات علی محمد وعلی محمد بھیج دیں۔ سورہ قصص کی آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا میں نے آپ کے سامنے۔ سورہ قصص وہ قصص کہلایا، قصے سے بنائی ہیں، وہ قصے ہیں۔ تو اس میں یہ دعا، کیونکہ موضوع میرا دعا ہے، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ قال ربی انی ظلمت نفسی، یا اللہ میں نے اپنے ہی آپ پر ظلم کیا، فاغفر لی فغفر لہ، تو مجھے بچا لے، میرے نفس سے تو ہی مجھے بچا لے، کیونکہ تو بچانے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک تو سب کو معاف کرنے والا ہے اور سب پر رحمت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، ابھی آپ دھیان دیجیے گا، پورا کنٹینیویشن ہے اس کا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، کیونکہ تو نے مجھ پر ایک احسان کیا، ایک فیور کیا، میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی کسی مجرم کے لیے کو سپورٹ نہیں کروں گا، کبھی کسی مجرم کو سپورٹ نہیں کروں گا۔
اور ایک اور آیت کا ایک فقرہ جو آخری میں نے تلاوت کیا کہ ربی نجینی من القوم الظالمین، یا اللہ ہمیں ان ناانصاف بے عدل لوگوں سے رہائی دے دے، ہمیں حفاظت کر دے۔ یہ سورہ یہ 21ویں آیت کا فقرہ ہے، اور پہلی 2 آیتیں تھیں 16 اور 17 نمبر کی، جو کہ پوری میں نے تلاوت کی۔ اور اس کا مقصد ہے، دیکھیے مقصد یہ ہے کہ کچھ آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جس سے ہم کم مانوس ہیں، مانوس ہو جو لوگ ریگولر پڑھتے ہیں ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہاں پہ کیا ہے، لیکن کم مانوس ہوتے ہیں، اس میں دعائیں ہوتی ہیں جس سے ہم فائدہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کا اور اپنے فیملیز کا، اپنے کمیونٹیز کا۔ تو کیوں نہ اس رمضان کے مہینے میں قرآن کی آیتوں سے ہم استفادہ کریں اور اپنی زندگی میں اس کا فائدہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ لوگ سب جانتے ہیں، قصہ اتنا ہے ان کا قرآن میں، اور بیک گراؤنڈ ان آیتوں کا کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑے تھے۔ کس قوم کے تھے وہ؟ بنی اسرائیل، یہ والا یہاں کا آپ کا دوست ہے؟ نہیں، آپ کا دوست نہیں ہے، ہمارا دوست نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، تو وہ والا نہیں، دیٹ از ناٹ دا پرومسڈ لینڈ۔ میں کلیئر کر دوں اس بات کو کہ یا 100 سال پہلے یا 3000 سے پہلے یا 5000 پہلے اللہ نے ان کو نہیں وعدہ کیا تھا، یہ تو وہ ہیں جو کہ بہک گئے۔ تو بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور ان کی جو قوم ہے وہ ایجپشن قوم ہے، وہ دونوں کا ریس ہی الگ ہے، دے آر ڈفرینٹ لکس، ان لوگ کا جو ہے کانٹ وانٹ بالکل الگ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، آپ کو قصہ پتہ ہے، وہ دریا میں آئے، ان کی اہلیہ محترم نے دیکھا بڑا پیارا بچہ ہے، اس کو اپنے پاس رکھتے تھے، ہمارے پاس 2 بچہ نہیں ہے وہ، تو انہوں نے رکھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے بنی اسرائیل، وہ جو ہے فرعون کی قوم کی غلامی کرتی ہے۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ فرعون کی قوم کی غلامی کرتی ہے، ایجپشنس کی غلامی کرتی ہے۔ ان کا جو بھی ڈیوٹیز ہے وہ ایک لوور لیول کی ہے، ان کو وپ کیا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کی اپنے زمین نہیں ہے، ان کا مکان نہیں ہے، کچھ بھی اپنا نہیں ہے، وہ آقا کا غلام ہے۔ دیٹس دا ہول تھنگ اباؤٹ دس بنی اسرائیل کے لوگ۔ تو وہ لوگ دن بھر کام کرتے ہیں، اور دوپہر میں جو سلیو ماسٹر جو ہوتا ہے، جو آقا ہوتا ہے غلام کا، وہ بھی اتنا تھک چکا ہوتا ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے وہاں کہ دے ہیو اے بریک، وہ اس کو کہتا ہے کہ اسپین میں جائیں گے یا اٹلی میں جائیں گے تو سیسٹا کہتے ہیں اس کو، عرب میں قیلولہ ہوتا ہے، رسول کی سنت ہے یہ قیلولہ، دوپہر میں ظہر کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے یو شوڈ ریسٹ فار ایٹ لیسٹ ہاف این آور 1 آور، تب کام کرے۔ ہمارے یہاں جو اینگلو سیکسن سویلائزیشن ہے اس میں کوئی یہ کانسیپٹ نہیں ہے، صبح سے شام پہ کام کرو، اس کا رات میں اپنا آرام کرو، وہ ہے۔ چائنا میں بھی یہ کانسیپٹ، اس کا نام مجھے نہیں پتا کیا ہے، لیکن ایون سب کے دفتر میں فیکٹریز میں کھانا کھا کے وہیں پہ وہ لیٹ جاتے ہیں، وہ اپنا ایک رولنگ میٹ ہوتا ہے، وہ آج ماڈرن زمانے کی باتیں کر رہا ہوں۔ تو ایجپٹ میں اس زمانے میں قیلولہ قسم کی چیز تھی، دے یوز ٹو ریسٹ ان دی آفٹرنون، کیونکہ وہ کام کرا کے جو مالک ہوتا تھا وہ بھی تھک جاتا تھا، تو وہ سب سونے چلے جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام میں یہ جذبہ تھا کہ وہ جو بھی کرتے تھے وہ پرنسلی زندگی ان کی تھی، وہاں پہ بنی اسرائیل کے تھے لیکن فرعون کے بیٹے کی طرح پل بڑھ رہے تھے۔ تو آسیہ بیگم جو تھیں سلام اللہ علیہ، ان کے وجہ سے ان کو جو ہے وہ بیٹے کی طرح رہتے تھے، اور بیٹے کی طرح رہتے تھے تو ساری ان کو فیسلٹیز اویلیبل تھی، جو چاہیں کرے وہ۔ لیکن دوپہر میں کیا کرتے تھے، وہ نکل جاتے تھے اور اپنی قوم کی طرف جا کے کچھ ان کی کام کر دیتے تھے، کچھ مدد کر دیتے تھے۔ کوئی کچھ کر رہا ہے، کسی کا کوئی کام ادھورا پڑا ہے تو ہی یوز ٹو ہیلپ آؤٹ، جب تھوڑا گرو اپ کر گئے تھے۔ ایک دن ایسے یہ دوپہر میں نکلے، دیکھا 2 بندوں میں لڑائی ہو رہی ہے، یہ والا قصہ آپ لوگوں سب کو پتہ ہے، 2 بندوں میں لڑائی ہو رہی ہے، دوپہر میں کوئی ہے نہیں۔ ایک ان کے قوم کا بنی اسرائیل والا اس چلایا کہ مدد کرو، میرے مدد کرو، میرے بھائی میرے مدد کرو۔ وہ گئے دوسرے والے کو ایک لگایا، اپر کٹ دیا یا پتہ نہیں کیا دیا انہوں نے، کہ ہی فیل ڈاؤن، ناک آؤٹ ہو گیا، ناک آؤٹ اینڈ آؤٹ۔ اس کے بعد وہ ناک آؤٹ ہو کے اٹھا نہیں، وہ ختم ہو گیا، مر گیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، کیونکہ کوئی بھی مرتا ہے تو چاہے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، پھر بھی ڈیتھ کا تو آپ کو رہتا ہے کہ آپ کو ہے۔ ہمارے پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا قانون ہے، ایک ہوتا ہے مرڈر، ایک ہوتا ہے مین سلاٹر، ایک ہوتا ہے اٹیمپٹڈ مرڈر، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں قانون میں، سب کی الگ الگ سزا ہے۔ تو مین سلاٹر میں بھی انسان مر جاتا ہے تو اس کی اتنی سزا نہیں ہوتی جو مرڈر میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا انٹینشن نہیں تھا کہ اس کو جان سے مار دینا۔ موسیٰ علیہ السلام کا انٹینشن نہیں تھا، ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ اس کو جان سے مار دے، لیکن اتنا سخت ان کا، ہی واز ویری اسٹرانگ مین بائی مینی اسٹینڈرڈز، ہی واز اے ویری اسٹرانگ مین۔ تو انہوں نے ایسا لگایا اس کو کہ وہ ختم ہو گیا، وہ مر گیا۔ تب یہ انہوں نے اللہ سے دعا کی
ہی قال، انہوں نے کہا ربی انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، تو فاغفر لی وغفر لہ، مجھے معاف کر دیں کیونکہ آپ معاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا انہ هو الغفور الرحیم، تو سب سے معاف کرنے والا ہے، سب سے رحیم ہے۔ یہ دعا ہم سب پر آن اے ڈیلی بیسس لاگو ہو سکتی ہے، ہم سب پر، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے یہاں پہ۔ کوئی ولی اللہ ہے تو میں نہیں جانتا ہوں لوگوں کو، لیکن آپ لوگ ہماری طرح بھی عام آدمی لگتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اپنے دین میں بہتر کرنے کے، ہم لوگ سب لوگ آپ لوگ اسی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، لیکن غلطیاں ایسی ہوتی ہیں دوسرے پہ کریں نہ کریں ہم پر ہو رہی ہوتی، اور جب دوسرے پہ بھی ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم خود ہی پر ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی دیکھی جائے تو۔ مسئلہ یہی ہے، اپنے ازواج میں آپس میں انبن ہو رہی ہے، کوئی بات خراب سے کر رہا ہے تو اس وقت بھی ہم اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ بچوں پہ بگڑے ہم یا غلطی سے، تو تنبیہ کرنا الگ چیز ہے، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے بچوں پہ، کیا وہ صحیح راستے پہ چلیں۔ دا گریٹنس آف اے ٹیچر، یہ میرے سے سن لیں، سب ماں باپ یہاں ٹیچرز ہیں، اور ٹیچرز کا سب سے پہلا کام ہے، جو پہلے بھی میں بہت ایمفیسائز کر چکا ہوں، کہ خود سے صحیح اگزامپل دے کر کے۔ تو دا گریٹنس آف اے ٹیچر از دیٹ ہز اور ہر اسٹوڈنٹ از بیٹر دین ہم اور ہر، از بیٹر دین دا ٹیچر۔ رسول اللہ کے اسٹوڈنٹ کون تھے؟ مولا علی علیہ السلام۔ دیکھ لیجیے آپ ان کو، میں ان کو غصے کا گریٹنس نہیں دے رہا ہوں، کہنے کا مطلب کتنے گریٹ اسٹوڈنٹ تھے ان کے، لیکن ٹیچر کی بڑائی اسی میں ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ یا تو اس کے جیسا ہو جائے یا اس سے بہتر ہو جائے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ جب ہم کسی پر کوئی ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا احساس رہے کہ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ وہ نفس پہ ظلم کرنے کا مطلب کیا، مقصد، اس کا مطلب سمجھے آپ لوگ، کہ ہمارے اندر اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں اپنی روح ڈالی ہوئی، ٹھیک ہے، کوئی ایسی فزیکل چیز تو ہے نہیں کہ اللہ نے ڈال رکھی ہے ہمارے اندر، وہ اللہ کا ایک جو ان کا جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، جو اللہ کی کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اس کو ہم کو بڑھانا ہے، کیونکہ رسول نے کہا نا کہ ہم تمہاری اخلاق کو پرفیکٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، اخلاق سکھانے نہیں آئے، اخلاق تو ہے ہی تمہارے اندر، اللہ نے دے رکھا ہے، لیکن ہم اس کو پرفیکٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ I have to make it to the top notch level، لے کے جانا ہے مجھے، میری ڈیوٹی یہ ہے۔ ایک صلوات ہے محمد والے محبت پہ، آپ لوگ سب ہیں میرے ساتھ نا، نیند تو نہیں آ رہی ہے، سب کو کھڑا کر دیں۔ افطار کی کوالٹی کا اچھا ہونا کا یہ ایک نیگیٹو ایسپیکٹ، کہ سب لوگ جو ہیں سارے انرجی تو پیٹ میں جا رہی ہے نا، کل جو ہے خوب مرچ ڈالیے گا انشاءاللہ، جو بھی آپ کر رہے ہیں افطار، کوئی کھائے ہی نہ۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اگزامپل سے اچھا کریں اور اپنے آپ کے لیے دعا کریں، یا اللہ ہمیں اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، یا اللہ تو ہی ہم پر رحم کرنے والا، تو ہم پر رحم فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تو سامنے میں جو کام کیا ہے وہ تو فزیکل کام تھا، دیکھ رہے لوگ کہ مر گیا یاد میں کیا سے، ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کی انہوں نے، اللہ نے کیا کہا، جو بھی کہا اللہ نے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں نا، یہاں سے بھاگے، ایجپٹ سے بھاگے، پھر مدین گئے، منیمم 8 سال مدین میں رہے یا 10 سال رہے، پھر وہاں سے نکل کے حکم ہوا تو آئے، تب آئے تو راستے میں ان کو تجلی ہوئی، تو وہاں اللہ نے بات چیت کی، ان سے گفتگو کی، تب ان کو کہا کہ اب تم جا کے کام کرو اپنا، اس وقت ان کو اعلان ڈیوٹی شروع ہوئی ان کی۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا کہتا ہے، نبی شروع مطلب پیدائش سے ہی ہوتا ہے، عالم ارواح میں بھی ہوتا ہے نبی، ٹھیک ہے۔ تو نبی کا عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ وہ معلوم ہوتا ہے اس کو کہ وہ اللہ کا نبی ہے، ٹھیک ہے، مینیفیسٹ کرے اور نہ کرے، جب حکم ہوگا تبھی کرے گا، وہ ایک پاک انسان ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں، توجہ دیجیے گا رسول، قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میرے رب کیونکہ تو نے مجھ پر احسان کیا، میرے اوپر جو ہے ایک فیور کیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی مجرم کو بیک نہیں کروں گا۔ ہم غلطی کریں، ہمارے استاد، ہمارے ماں باپ سے ہم معافی مانگے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ انہوں نے معاف کیا؟
بتائیے, آپ ہی لوگ بتائیے, کیسے پتہ چلے گا کہ معاف کیا انہوں نے؟ جی دوبارہ نہ کریں نہیں, لیکن انہوں نے معاف کیا کہ نہیں, پتہ کیسے چلے گا؟ آپ نے اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لی تو کیا ماں کیا کہتے ہیں کہ جب ہاگو میرے نظر سے, نہیں ٹھیک ہے چلو گیو می ہگ, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو انداز ہو گیا ان کے جواب سے, ان کے بیہیویئر سے کہ انہوں نے معاف کر دیا, میں اگلی بار پھر کروں گا نہیں, اگلی بار نہ کریں. مسئلہ یہی ہے, اصلی جو پچھتاوا ہے وہ یہی ہے کہ اس کا وہ گناہ اگلی بار ہم نہ کریں. دیٹ از دا ریئل استغفار کا میننگ. زبانی استغفار تو کرتے ہی ہیں ہم, لیکن اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے ہم پھر سے نہ کریں وہ چیز, اوائڈ کریں. لیکن اگر پھر سے کرتے بھی ہیں تو پھر سے استغفار کریں. اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. دیکھیے ہم آپ ہیں نا, ہم آپ انسان ہیں. آپ ایک غلطی میرے ساتھ کریں, چلو معاف کیا کرو, 2 کریں, 4 کریں, 6 کریں, 10 بار کے بعد میں بھی کہوں گا عجیب آدمی ہے, ہمیشہ ایک ہی کام کرتا ہے, پھر میرے پاس آ جاتا. آپ بھی کہیں گے, میں بھی کہوں گا یہی کام. 10-15 بار کے بعد آپ بھی کتنا فیڈ اپ ہو جاتا ہے کہ کیا ہے, بار بار کرتا. لیکن اللہ کبھی فیڈ اپ نہیں ہوتا. ہم اتنے رحیم رب کے مخلوق ہیں کہ وہ کبھی ہماری غلطیوں کے معافی مانگنے سے کبھی وہ فیڈ اپ نہیں ہوتا ہے, کہ برداشت سے باہر نہیں ہوتا. اس نے کہا ہے کہ پہاڑ سے بھی اونچے اگر تمہارے گناہ ہو جائے نا, تم مجھے دل سے اخلاص سے اگر معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. ٹھیک ہے, چھوٹے موٹے گناہ تو آپ کو بات بتایا تھا اس دن انہوں نے, کہ یہ تو منع ہی کرتا تھا کہ ایک دن اس کو ٹائم دے دو. تو اگر استغفار کر لیں, اس کو رات میں محاسبہ کر کے ہم لوگ معافی مانگ لیں تو غائب ہو جاتے ہیں, لکھاتے ہی نہیں ہیں. بڑے بڑے گناہ بھی مومنین کے معاف ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کریں. سب سے بڑا پرابلم ہے, اس دن بھی میں نے کہا تھا کچھ دن پہلے, کہ چھوٹے گناہ سے بچیں. دا اسمالر سنس آر اے اسٹیئرکیس ٹورڈز دا گریٹر سن. ایک سیڑھی ہوتی ہے, وہ چھوٹے سے بچیں, بڑے پر جائیں ہی نہیں. چھوٹے سے بچیں گے تبھی ہوگا یہ. تو خیر, تو ہمارے ماں باپ جو ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں, ہو گیا, بات ختم. آپ کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے معاف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے کچھ نہیں کہا قرآن میں. اگلی آیت تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہی کہ کیونکہ تو نے مجھ پر احسان کیا, نہیں تو نے معاف کر دیا مجھے. مطلب یہی نکالا مفسرین نے کہ تو نے معاف کر دیا ہے, تو میں بھی کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی مجرم کی حمایت نہیں کروں گا, کسی سپورٹ نہیں کروں گا اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ کیسے چلا کہ معاف ہو گئے وہ؟ سوال یہ ہے. اتنا جو بھومکا میں نے بنایا, صلوات بھائی سب لوگ مل کے اس کا جواب دیں اس کا. اللہ صلی اللہ جی آقا. ہاں ٹھیک ہے, تو پسند آیا ہوگا, تو موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ پسند آیا کہ نہیں آیا؟ موسیٰ دیکھیے, ابھی میں نے شب قدر کے پہلے یہ ذکر کیا آپ سے. جی چھتری والے بچے کی آپ کا قصہ یاد ہے کہ وہ اتنا انوسنٹ بچہ تھا, اتنا اس کو یقین تھا کہ ہم اللہ سے دعا کرنے جا رہے ہیں, صلاۃ الاستسقاء میں کرنے جا رہے ہیں, تو بارش ہو جائے گی تو واپسی میں ہم بھیگ جائیں گے اگر چھاتا نہ لے کے جائے تو. وہ خود چھاتا لے کے گیا تھا چلچلاتی دھوپ میں, کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اللہ معاف کریے, بارش برسا دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نبی اللہ ہے یار, کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دعا کریں گے نبی کی دعا قبول نہیں ہے. موسیٰ تو جانتے ہیں نا کہ میں نبی ہوں, پبلک کو نہیں پتا نا کہ نبی ہے. موسیٰ تو جان رہے ہیں, تو انہوں نے دل سے دعا کی اللہ سے, تو مان کے چلے کہ اللہ معاف کرے گا ہی ان کو. اور یہ کہا کہ جب اللہ تو نے مجھ پر احسان کیا, میں کبھی بھی مجرم کی حمایت نہیں کروں گا. پھر کیا ہوا؟ اگلے دن وہ صبح کو نکلے تھے, دیکھا وہی بندہ جو بنی اسرائیل کا ہے وہ کسی اور سے پٹ رہا ہے. تو پھر اللہ کیا, مجھے بچا لو, مجھے بچا لو. لیکن نہ, کل تو نے مجھے پھنسا دیا. اچھا, یہاں پہ ایک ہمارے لیے سیکھنے کی چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پچھلے دوپہر کو دیکھا تھا, دوپہر تھی وہ, یاد ہے نا آپ کو؟ کوئی آدمی سب لوگ قیلولہ میں, یہ جا کے پنچ مارا, کوئی مر گیا, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی وٹنس نہیں ہے, صرف وہ ہے, وہ بندہ ہے, اور جو مر گیا وہ ہے. اگلے دن انہوں نے وعدہ کر لیا اللہ سے کہ بھائی ہم نہیں کریں گے یہ سب. ہوتا کیا ہے کہ جب اپنے قبیلے کا دیکھتا ہے نا, پتہ نہیں ہمارے یہاں قبیلہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن کچھ کمیونٹیز میں اتنا اسٹرانگ قبیلہ سسٹم ہوتا ہے, دے ڈونٹ کیئر کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. ان کے بندے پر اگر آنچ آ رہی ہے, دے ول جمپ ٹو ہز سائڈ اور ہر سائڈ وداؤٹ اینی تھنکنگ. یہ ہمیں سوچنا ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایکشن لیں تو بوتھ سائڈس کو چانس دیں کہ آپ کا کیا مقصد ہے, کیا مسئلہ ہے, دونوں کی سنیں. ہمارے دوستوں میں کیا ہوتا ہے, آپسی معاملے جو ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ, کسی کے وائف کے ساتھ پرابلم ہو رہا ہے, آپس میں بھائی لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, اور ڈیسائیڈ ہو گیا کہ وہ عورت بہت خراب ہے,
کسی نے اس عورت کا سائڈ سنا ہے؟ عورتوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ عورتوں نے ڈیسائیڈ کر لیا آپس میں کہ یہ مرد بہت خراب ہے. کسی نے اس مرد کے سائڈ بھی سنا ہے کہ ہاتھ تالی جو ہے دونوں ہاتھ سے بجتی ہے نا. تو ایک آدمی نے لسن ٹو بوتھ سائڈس دین ڈیسائڈ کہ کیا چکر ہے. ایسے ہی ہر معاملے میں کہیں بھی ہیومن ریلیشنس کی بات آئے تو وی شوڈ آلویز بی کیئرفل کہ ہم لوگ دونوں سائڈ کی سنیں تب کوئی ججمنٹ مائنڈ میں تیار کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ طے کیا کہ آئندہ کبھی بھی میں جلد بازی نہیں کروں گا, کیونکہ انہوں نے اپنے قبیلے کے بندے کو دیکھا اور وہ جو ہے اس کو بچانے کے چکر میں دوسرے کو مار دیا انہوں نے. اب اگلے دن صبح کو یہ دیکھا کہ وہی بندہ جو ہے دوسرے سے جھڑپ ہو رہی ہے اور وہ پٹ رہا ہے, ان کا بنی اسرائیل کا بندہ پٹ رہا ہے. اور انہوں نے کہا نا بھیا کل میں نے وہ کر دیا تھا, وہ آج تو میں انٹرویو نہیں کروں گا. اب وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ پٹ رہا ہے, اتنی نوبت آ گئی کہ اس کی جان چلی جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام کو خیال آ رہا ہے کہ یار میں اگر کچھ نہ کروں تو کل میں نے امپلسو ایکشن لے لیا تھا تو وہ غلط تھا, اگر آج میں کوئی ایکشن نہ لوں تو وہ بھی غلط بات ہو جائے گی, تو ایسے ہی مارا جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا, جو اٹیکر تھا, جو اگریسر تھا, اس کو انہوں نے جا کے پکڑ لیا, بیر حق میں پکڑ لیا. ایسے ریسلنگ جو لوگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ کیسے پکڑ لیتے ہیں, تو ہاتھ پیر سے انہوں نے دب کیا اسے, تو وہ مار نہیں سک رہا تھا اس کو, تو پھر اس کو کسی طرح روک لیا, بچ گیا وہ. لیکن موسیٰ علیہ السلام جان گئے تھے کہ وہ فتنہ وہی ہے, ان کے پارٹی والا وہی فتنہ ہے, وہی ہر جگہ پٹ رہا ہوتا ہے, کچھ حرکت کر رہا ہوتا ہے, لوگ جو ہے اس کو کچھ اس سے پرابلم ہوتی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا, ایک دن اور, اچھا موسیٰ علیہ السلام کو گلٹ ہے ابھی بھی, ایک مدنہ برا ہے ان کے ہاتھ سے, ٹھیک ہے. ایک دن اور جو ہے وہ پھر نکلے تو پھر وہ آدمی پٹ رہا کسی سے. اب اس نے جو ہے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو آتے ہوئے, اس نے وہیں سے ہلہ شروع کر دیا کہ یا موسیٰ تم مجھے مارنے آ رہے ہو کیا, جیسے تم نے اس کو مار ڈالا اس دن. ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں تھا, آئی وٹنس کوئی نہیں تھا نا, دوپہر میں ہوا تھا, ہی واز دا اونلی پرسن. کورٹ میں جائے گا تو کوئی وٹنس ہے نہیں, ایک ہی ہے. مرڈر کیس میں 2-3 جتنا بھی وٹنس چاہیے ہوتا ہے. اب یہ بندے نے کیا کیا, پوری جگہ میں اعلان کر دیا کہ موسیٰ تم نے مارا تھا اس کو. جتنا پولیس جو بھی ہوگا وہاں پہ ان سب کو پتہ چل گیا کہ اس کی وجہ سے وہ آدمی مارا تھا, کہ موسیٰ نے پنچ کیا تھا. اب موسیٰ کے لائف پہ ڈینجر آ گیا, his life is in danger now. تب موسیٰ علیہ السلام کو ایک یہ قوم فرعون میں سے ایک جو ہے آل مومن جو ہے ایک آیا, اس نے کہا کہ دیکھو منصوبہ بن رہا ہے کہ that you will be killed by فرعون, کیونکہ فرعون اتنے آسانی سے مانے گا نہیں نا, موسیٰ ان کے گھر کا بچہ ہے, چاہے اپنی اولاد نہ ہو لیکن وہ ان کے گھر میں پڑا ہے تو معاف کر دے. تو اریسٹ کرنے کی بات ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی, لوگ کسی طرح سے کچھ کر کے اس کو مار ڈالو موسیٰ کو, یہ منصوبہ بن رہا تھا تاکہ فرعون کے پاس بات جائے گی نا, پھر بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ مارے کہتے ہیں مرڈر کیا تھا نا ایسے ویسے. تو وہ منصوبہ بنا, اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ تم یہاں سے نکل لو ورنہ تمہاری جان جائے گی. تب موسیٰ علیہ السلام یہ جو 21ویں آیت ہے اس کی آیت کا جو فقرہ میں نے تلاوت کیا, انی نجینا من القوم الظالمین, یا اللہ ان ظالموں سے ہم کو بچا. اور اس کے بعد انہوں نے خروج کیا مدین کی طرف, جو نکلے تو کہاں کہاں گئے کہاں. یہ آیت, یہ جو دعا ہے, یہ بی بی آسیہ نے بھی بہت تلاوت کی تھی اپنی زندگی میں, جو موسیٰ علیہ السلام کی سوتیلی ماں جو ہیں, جو منہ بولی ماں, وہ تو خاتون جنت وہ بھی ہیں. رسول اللہ نے کہا کہ 4 خواتین کا نام لیا تھا انہوں نے, بی بی آسیہ ہیں, بی بی مریم ہیں, بی بی خدیجہ ہیں, اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں, جو کہ تو بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا اتنی مظلوم خاتون ہیں کہ ایک ظالم ایک کافر کے ساتھ رہتی تھی اور پھر بھی اپنا دین کبھی نہیں گوایا. وہ ان کو جو ہے جو حشر فرعون نے بعد میں کیا تھا, شی واز, اس سے پہلے زمانے میں بہت کامن چیز تھی یہ, لیکن کسی کوئین کا ایسا ہونا, کسی ملکہ کا ایسا ہونا بہت مشکل کام تھا, بہت ایک چیلنجنگ چیز ہوتی ہے کہ ان کو ہاتھ پیر سے باندھ دیا اور شی واز ٹورن اپارٹ. تب وہ دعا کی تھی, انی نجینا من القوم الظالمین, یا اللہ میرا گھر اپنے نزدیک بنانا ہے, جنت میں میرا گھر اپنے نزدیک بنانا. یہ دعا کی تھی, اپنا دین کبھی نہیں چھوڑا تھا. تو یہ دعا ہم اپنے ساتھ رکھیں. آج کل جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, پہلے بھی ابھی اور زیادہ بڑھتا ہی جائے گا, کہ ہمیں اس سے ضرورت ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ ہمیں ظالموں سے اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. انی نجینا من القوم الظالمین. اور یہ اپنے نفس کے لیے دعا کریں. کیوں میں نے کہا کہ نفس کے لیے کیوں دعا کریں, بات میرے بیچ میں کہیں سے ڈائگریس کر گیا, میں بات بتانے ہی جا رہا تھا
کہ اللہ نے جو روح اپنی ڈالی ہے ہمارے اندر میں، وہ تڑپتی ہے جب کوئی ایسا کام یا ایسے الفاظ ہم کہتے ہیں جو کہ اللہ کے مطابق نہیں، اٹس ناٹ ان کانسوننس وتھ دا کوالٹیز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو اس روح پر بڑا ظلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کتنی بار کر کے گزر جاتے ہیں ظلم، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. ہم لوگ غیبتیں ایسے ہنسی مذاق میں کر جاتے ہیں، ہم لوگ خواتین ہوں چاہے حضرات ہوں، غیبتیں کر جاتے ہیں. لیکن مذاق کر رہے تھے ہم تو اس میں، ہم نے اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے. یہ آپ لوگ سب کو پتہ ہے نا یہ حدیث. If you talk about somebody who is not present behind the back، غیبت جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، بیک بائٹنگ جس کو انگلش میں کہتے ہیں. بیک بائٹنگ از ناٹ ٹاکنگ سم تھنگ ٹرو اور فالس، اینی تھنگ وچ یو سے which if he or she was present اس کو گوارا نہیں ہوتا یہ کہ آپ اس کے بارے میں یہ بات کہیں، وہ غیبت ہے. تو ہم لوگ غیبت کر جاتے ہیں، وہ اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ جو کیا وہ کیا ہو تو وہ لے لے گا اپنا آخرت کے دن میں، لیکن ہم نے تو اپنا ظلم کیا نا. تو کھوج کھوج کے ہمیں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے معافی مانگنا ہے جس کے ساتھ بھی ہم نے یہ ظلم کیا ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، میں نے غلطی میں آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ دیا. ہمت چاہیے اس کے لیے، آسان کام نہیں ہے. اٹس ناٹ اے جوک کہ آپ کسی کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سنے آپ جو جس چیز کا آپ اقرار کر رہے ہیں وہیں پہ سنے، ایک تھپڑ کھینچ کے وہیں پہ لگا دے آپ کو. تو مسئلہ اس کا بھی ڈر لگتا ہے کہ بھائی مجھے اس طرح سے ٹریٹ کرے گا تو میں کیا کروں گا، میں خود ہیومیلیٹ ہو جاؤں گا سب کے سامنے. لیکن وہ بہتر ہے کہ ہیومیلیشن ہو جائے انسان کا بنسبت کی قیامت کے روز. جو آپ کو میں نے قصہ سنا ہے جب ہم لوگ پلسرات کراس کر رہے ہوں گے، اللہ کرے کہ ہم لوگ سب کے لیے پلسرات 8 لین ہائی وے بن جائے. الہی آمین. ہوگا جو مومنین سچ کے ہوں گے، صالحین ہوں گے، سب کے لیے وہ 8 لین ہائی وے ہوگا. ورنہ وہ کیا ہوگا، بال کی جتنا پتلا اور تلوار کی طرح دھار ہوگا. ٹائٹ روپ واکنگ سے تو ابھی ایک بار ایگزامپل اس کا بھی ہوا تھا، اس پہ کیسے واک کریں گے ہم لوگ، یہ سوچیں آپ. تو ہمیں چاہیے کہ پورا چوڑا ہائی وے ہو، نو گٹا پٹا کچھ نہیں چاہیے، اسموتھلی ہم نکل جائیں وہاں سے ود ان سیکنڈس. تو اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں اپنے گناہوں کی معافی کر لینی جتنا ہو سکے، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے. ٹھیک ہے، جس کو مانتے ہیں جانتے ہیں آپ، جو لوگ اپنے اپنے گروپ والے ہیں جو وہ جانتے ہیں کہ یار ان کے بارے میں اگر میں کچھ ایسے مذاق میں کہہ دوں تو برا نہیں مانیں گے، پھر بھی ان کو پکڑ کے کہتے بھائی میں نے اگر کچھ آپ کو کہیں سے کچھ پتہ چلی ہو بات، یا میں نے اپنے ذہن میں کچھ سوچا ہو ایسا آپ کے بارے میں اپنی نفس کے لیے معافی مانگتا ہوں آپ سے. گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی کمیونٹی ماشاءاللہ جتنی اچھی ہے، سب لوگ ایک دوسرے کو معاف کریں گے. سب مومنین ہیں یہاں پہ، سب لوگ ایک دوسرے کو معاف کریں گے. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں میں کیوں معاف کروں، میں اس دن لوں گا بدلہ. لیکن اتنا دھیان رکھیں میرے بھائیوں اور بہنوں کہ ہم میں بھی کمی ہے، ہم بچیں گے نہیں، کسی نہ کسی سے وہاں پکڑے جائیں گے. تو معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. معاف کرنا ایک ایسی کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے وہ معاف کرنا کہ اگر ہم معاف کر دیں تو ہمیں اللہ جنت میں ایسی جگہ دے گا کہ دوسرا جس کو آپ نے معاف کیا وہ سوچتا رہے گا اس نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ جو مجھے اس سے کم نہیں لی جگہ. دنیا میں تو ہم لوگ سڈنی میں سیم جگہ تھے، اپنا سیم کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، مکان گھر گاڑی سب کچھ سملر تھا. یہ ایسا کیا اس نے کیا؟ کیونکہ وہ معاف کرنے والا تھا. اور معاف کرنے والے کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ اللہ والی خصوصیت ہے، کیونکہ اللہ ہر وقت معاف کرتا رہتا ہے ہم لوگوں کو. تو ہمیں اللہ جو معاف کرتا رہتا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی ایٹریبیوٹ ہمیں لینا ہے تو یہ سب سے اچھا آسان طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کو معاف کرتے جاؤ. صرف اس کو، کس کو نہیں معاف کریں گے آپ؟ کس کو نہیں معاف کریں گے ہم بتائیے جلدی سے جی؟ ظالم کو. ظالم کس کا ظالم؟ مجھ پر ظلم کیا تو میں معاف کرنا تیار ہوں. میں تو شرک کرے تو اللہ سمجھے، مجھ سے کیا لینا ہے؟ آپ کیا جا کر ٹرمپ کو معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ آپ کیا اللہ معاف کرے یا نہ معاف کرے وہ اس کا معاملہ جی. زہرا کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے معاف، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ان کا حق جس نے مارا. اب میں ایک بہت سخت نقطہ بولنے جا رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ آپ لوگ سب سے. ان کا حق جس نے مارا ہم لوگ کبھی نہیں معاف کریں گے. فدق لے لیا، امیر المومنین کی جو ہے ظاہری حکومت بھی لے لی، امامت تو کوئی لے نہیں سکتا ان سے. ہم خمس دے رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم نہیں دے رہے ہیں تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہنے کا وہ زہرا کا دشمن ہے، کیونکہ ہم خود دشمنی کر رہے ہیں. ان کا حق مار رہے ہیں، ان کے فرزند کا حق مار رہے ہیں.
خمس دینا ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے۔ آسٹریلیا کا ٹیکس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ سب لوگ ٹیکس ریٹرنز بھر کے دیتے ہیں، نہیں دیں گے تو جیل جائیں گے یا کچھ ضبط ہو جائے گا، کچھ فائن لگ جائے گا، جو بھی ہو جائے گا۔ تو کیوں اللہ کا ٹیکس امپورٹنٹ نہیں ہے کیا ہمارے لیے؟ تو وہ بھی دینا ہے ہمیں۔ یقین کریں وہ ٹیکس یہاں کے ٹیکس کا طرح نہیں ہے، وہ ٹیکس دیا ملٹیپل ٹائمز وہ گرو کر رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہوں میں، جتنا بھی مجھے چھوٹا موٹا علم ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، وہ ایک ایسا انویسٹمنٹ ہے، کمپاؤنڈلی ڈیولپ کر رہا ہے وہ ہمارے لیے، اور جب اجر ملے گا تو کہیں گے ہائے میں نے اور زیادہ دیا ہوتا، ہم لوگ سب کہیں گے نو۔ تو اس لیے زہرا کے دشمنوں کو کرٹیسائز کرنے سے، لعنت بھیجنے سے پہلے اپنے دامن میں ہم لوگ سب جھانک کے دیکھ لیں کہیں ہم تو کمی نہیں کر رہے ہیں۔ چاہے ہمارے پاس $10 سال میں بچتے ہیں تو 2 ہم نکال دیں، 20% ہوتا ہے نا، 2 ہم نکال دیں، اس کے بعد باقی دیکھا جائے۔ چاہے ہمارے پاس 10 ملین بچ رہے ہیں تو ہم نکال دیں 2 ملین پہلے، اس کے بعد بات کریں۔ زیادہ دینے میں لگتا ہے نا کہ بہت بڑا اماؤنٹ دے دیا، بہت بڑا اماؤنٹ دیا۔ ایک بڑا اچھا قصہ اسی پہ اختتام کرتا ہوں کہ ایک صاحب تھے، بہت اماؤنٹ تھا ان کے پاس خمس کا، تو کہاں دیں، کیا کریں؟ تو کہا نہیں اپنے ملک نہیں دیں گے، وکیل کو نہیں دیں گے، ہم جا کے مرجے کو ڈائریکٹ دیں گے۔ تو جن لوگوں کے پاس زیادہ خمس ہوتا ہے نا وہ دل میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں بہت اماؤنٹ دینے جا رہا ہوں۔ مرجا کے پاس گئے، شاید آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے یہ قصہ، گئے مرجا کے پاس، مرجا انوائٹ ہی نہیں کر رہا، ان کو پتہ چل گیا تھا اپنے لوگوں سے کہ یہ خمس لے کے آئے ہیں۔ حکیم ہوتے ہیں مرجا بھی، ہمارے حکیم ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں، یہ عالم دین ہیں یہ لوگ۔ تو وہ کہا نہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بولے خمس لے کے آئے ہیں، دینا چاہ رہے ہیں آغا، تو بولو کہ اپنے وکیل کو دے جاتے۔ کیوں ایسا کیوں؟ اتنا اماؤنٹ ہے میرے پاس، یہاں آپ کے دفتر میں ہم دے رہے ہیں۔ بولے وہاں سے یہاں کیوں آئے ہو؟ لے کے پہلی بات تو یہ، وہاں جو آدمی بیٹھا ہے تمہارا اس سے تم صلاح مشورہ کرو۔ اچھا یہ ہمارے کمیونٹیز میں ایک بڑا ایشو بن چکا ہے آج کہ خمس دیں کہ نہ دیں امام کی غیبت میں۔ پہلے قصہ کمپلیٹ کر لیتا ہوں۔ تو کہا کہ مرجا نے کہا کہ نہیں تم جا کے دو اپنے علاقے میں، یہاں کیوں لے کے آئے ہو؟ تو انہوں نے آغا آپ کو دیں گے، یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے اتنا بڑا اماؤنٹ دے کے مجھے امپریس کر دو گے؟ 2 ملین ایگزامپل لے لیں، 2 ملین امپریس کر دو کہ مجھے اپنے طرف مائل کر دو کہ میں جھک جاؤں گا تمہارے لیے؟ اس 2 ملین کی دینے کے وجہ سے تمہارا باقی 98 ملین تم پر جائز ہو گیا، ورنہ تم حرام کھا رہے ہوتے۔ یہ مت سمجھو کہ تم نے 2 ملین دے دیا تو بہت بڑا کام کیا، تم اپنا ہی مال جائز کر رہے ہو اپنے لیے، باقی جو ہے ورنہ حرام رہ جائے۔ یہ مت سمجھو کہ تم ہم پر اپنا ایک دبدبہ بنانے کے لیے آئے بڑا اماؤنٹ دے کے۔ بڑا اماؤنٹ ہے اس لیے کیونکہ اللہ نے تمہارا امتحان لیا ہے، بڑا اماؤنٹ تمہیں دے کے تو تم اس کے لیے خمس دے رہے ہو۔ تو یہ مت، ہم جب بھی ہم دیتے ہیں خمس، یہ مت سمجھے کہ اس سال تو میں نے بہت نکالا تو کیا کیا؟ اپنے لیے تو کیا، اپنا ہی باقی مال حلال کر لیا نا۔ تو اس چیز کا ہمیں احساس رہنا چاہیے۔ اور یہ میں بتا رہا تھا کہ ایشو ہے، یہ ینگسٹرز میں بہت بڑا ایشو ہے کہ مرجے کو خمس دیا جائے کہ نہیں دیا جائے۔ مرجا کس کھیت کی مولی ہے، ہم کیوں دیں مرجا کو؟ امام غیبت میں ہم زمین پہ دفنا کے رکھیں گے تو باقی سادات کا کیا ہوگا؟ جو غریب سادات ہے اس کا کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو اپنے حکمت سے یا اپنے لیول آف علم سے نہ ڈیسیجنز لیں۔ عالم دین جو بیٹھے ہیں، جو صحیح عالم دین ہیں، ان کا رابطہ نہ چھوڑیں۔ بہت طرح کے لوگ مائک پہ اور ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، میں جانتا ہوں اس سب چیزوں کو، کہ اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ینگ پیپل آر ویری امپیکٹڈ بائی دیز تھنگس، کہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جو ہے ایک مرجے کا فالو کرنے والا دوسرے مرجے کے فالو کرنے والا وہ کافر کہہ رہا ہے آج کے دن میں۔ یہ سب چیز ہمارے امام زمان کو قطعی نہیں پسند ہے، اور زہرا آنسو بہاتی ہیں جب ان کے قوم کی ان کی ملت جو ہے ایک دوسرے میں تفرقہ کریٹ کرتی ہے۔ ان سب چیزوں سے جو ہماری ڈیوٹی جو ہماری دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فقہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کی حکمت میں اضافہ فرمائے۔ علم کے علاوہ حکمت آ جائے، اگر عالم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حکیم بھی ہے، اور حکیم اگر ہو جائے انسان تو یہ پتہ چل جائے گا کہ علم سے کا کیسے فائدہ کرنا ہے۔ آج کے ڈیٹ میں آپ کے یہاں ایک سخت ضرورت ہے کہ آپ اپنے ادارے کو اسٹیبلش کریں۔ جو آپ کے پاس زمین ہے، جو آپ کے پاس اسپیس ابھی ایکوائر ہوا ہے، کون سی جگہ میں ہے وہ؟ اوپن نہیں،
اسمتھ فیلڈ میں جو آپ نے ایک جگہ ایکوائر کی ہے، میں نے بھی جا کے دیکھا ہے، ماشاءاللہ سے بھائی لوگوں نے دکھایا ہے، اچھی جگہ ہے بہت، اس کو اوبیسلی ڈیولپ کرنا ہے، آپ کو جو بھی سرکاری پرمیشنز لینے وہ پروسیس میں ہے آلریڈی، لیکن اس میں کنٹریبیوشنز چاہیے، وہ اپنے آپ نہیں تیار ہو جائے گا، ہم سب کو اس کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے تاکہ اس کا کام شروع کیا جا سکے۔ اور اس میں کیا ہے کہ آپ لوگ کہیں گے ہم یہاں دیتے ہیں، وہاں دیتے ہیں، یہاں دیتے ہیں، آپ دیتے رہیں جہاں، ہر بار یہ ہائر کرنا آپ کو بھاری پڑے گا، لیکن ایک بار اگر اپنے اوپر بھار لے لیں، اس کو بنا لیں، تو اگلے 5 سال کی ٹینشن تو نہیں رہے گی آپ کو کم سے کم، تو آپ بڑھ بڑھ کے کنٹریبیوٹ کریں، اور جتنا اگر جیسے خمس کا ڈیٹ اب یہ آنے والا ہے، اگر بڑھ بڑھ کے کنٹریبیوٹ کریں گے تو خمس کا اماؤنٹ بھی کم ہو جائے گا، اس میں کم دینا پڑے گا، یہ نہیں کہ بہت اچھی بات ہے، خمس دینا بھی اچھی بات ہے، واجب ہے، لیکن جو چاہتے ہیں کہ خمس کم جائے ہمارا، تو اللہ کے راستے میں دوسرے طرح سے کریں نا، مدد کریں اس میں۔ تو اب ہمیں تو کچھ لے کے جانا ہے نہیں، اب جو لوگ کام کاجی ہیں، جن کے چھوٹے بچے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یار میں خرچ کر دوں گا، تو میں نے سوچا تھا بیٹے کے لیے یہ کروں گا، بیٹی کے لیے وہ کروں گا، بیوی کے لیے یہ کروں گا، یا وہاں اپنے واپس گاؤں میں وہ کچھ کروں گا، وہ کریں، ابھی جو ضرورت ہے جہاں پہ امیڈیٹ وہاں کریں، اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے سبب اکٹھا کرتا ہے آپ کے دوسرے چیز کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ لوگ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، جو آپ لوگ خرچ کرتے ہیں افطار میں اس کو آدھا کر دیں، اور اس کو بچا کے آپ ادارے کے ڈیولپمنٹ میں لگا دیں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ کوئی اگر $1 یا $1000 جو بھی دیتا ہے، وہ زندگی بھر کے لیے اس کے صدقہ جاریہ ہو گیا، موت کے بعد کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا اس کے لیے، کیونکہ آپ فیوچر جنریشنز کے ڈیولپمنٹ میں آپ ہاتھ لگا رہے ہیں، دین کے لیے لوگ ٹکے رہے ہیں۔ اتنا اچھا مجمع ہے آپ کا، ینگسٹرز اتنے اچھے ہیں آپ کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ہم سب بڑھ بڑھ کے اس IMA کے لیے جو ادارہ ہے اس میں لوگ اپنا فنڈز لگائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وعلی الطاہرین۔